وتشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سورہ قاف کے معانی، مفاہیم اور تفسیر پر خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس موضوع کا یہ آخری خطبہ ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی یہ آخری آیات تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا سادہ ترجمہ سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مفاہیم اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 42 ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن، نہیں اس سے پچھلی آیت وہ بھی ہم نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41 ہے، فرمایا وَاسْتَمِعْ، اور آپ کان لگا کر سنیے، یوم یناد المناد، جس دن ایک پکارنے والا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، آواز لگائے گا، من مکان قریب، بڑے قریب سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے، خروج کا دن ہے، انا نحن نحیی، یقیناً ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی مارتے ہیں، موت سے ہم کنار کرتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر واپس آنا بھی ہماری طرف ہی ہے، یوم تشقق الارض عنہم، جس دن زمین ان سے پھٹے گی، سراعا، اور وہ اس حال میں کہ تیز دوڑتے ہوئے ہوں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ ایسا اکٹھا کرنا ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم اسے زیادہ جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے جابر مسلط نہیں کیے گئے، فذکر، تو پس آپ نصیحت کیجئے، بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے، من یخاف وعید، جو کہ میری وعید سے، میرے عذاب سے ڈرتا ہے اسے۔ سورہ قاف کی ابتدا بھی آخرت کے احوال سے ہوئی، اور مشرکین مکہ کا وہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد ہم نے مٹی ہو جانا ہے، اس کا بطلان ثابت کیا گیا، کہ تم جو سوچتے ہو کہ اس دنیا میں آنا، کھانا پینا، اور اس کے بعد مر کر مٹی میں مل جانا، بس یہی انسان کی ٹوٹل زندگی ہے، یہ بڑا ہی بیکار اور عبث قسم کا عقیدہ۔ پھر اللہ رب العزت نے تخلیق کائنات کے حوالے سے بڑی بڑی نشانیوں کے متعلق خبردار کیا، ان کی طرف توجہ دلوائی۔ پھر سابقہ اقوام میں سے جو قومیں یہی سوچتی رہیں کہ دنیا کی یہ زندگی ہی ہے، ہم اس میں اپنی منمانی کرتے رہیں، ان کے انجام کی جانب اور ان کے عبرتناک اختتام کی جانب اشارہ کیا گیا، اور پھر ہر انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ اپنے موت کے وقت کو یاد کرے، جب دائیں بائیں آ کر فرشتے بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ کا حکم آئے گا، سکرۃ الموت، موت طاری ہوگی،
اور وہ وقت جس سے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، بالآخر اللہ کا فیصلہ منطبق ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد جو مجرم ہیں قیامت کے روز ان کا قرین ان کو گھسیٹ کر اللہ کے حضور پیش کرے گا، وہاں جو مکالمہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر معاند کفار کافر کو جہنم کے اندر ڈال دو، جو خیر سے روکنے والا تھا، حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اور اس مرحلے کے متعلق شک کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ اس کے مقابل فرمایا جنتیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، متقین کے لیے جنت بڑی قریب کر دی جائے گی، اور وہ اس میں داخل ہوں گے، اور پھر وہاں پر ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، پسند کریں گے، اور اس سے بھی بہت زیادہ مزید جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جو دوسری جگہ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس جانتا بھی نہیں کہ اللہ نے کیا کیا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے لیے مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ گفتگو کا بلیغ ہونا اس بات پر دلالت بھی کرتا ہے کہ بات جہاں سے شروع ہوئی ہو مختلف دلائل دے کر آخر میں پھر وہیں پر اختتام پذیر بھی ہو۔ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بہترین اسلوب، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو جا بجا یہ اسلوب اللہ کے کلام میں نظر آتا ہے کہ جس موضوع سے کسی صورت کی ابتدا ہوتی ہے عموماً اسی موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخر میں اس کو پھر نصیحت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو فکر آخرت کے حوالے سے قیامت کے روز جو کچھ ہوگا اس کا تذکرہ، جہنم کا، جنت کا تذکرہ، اس سب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ ساری باتیں ان کے گوش گزار کرنے کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے کہنے میں اور ان کی باتوں پر صبر اختیار کیجیے، اور صبح و شام رات کے اوقات میں اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجیے، اور سجدوں کے بعد یعنی نمازوں کے بعد اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ اب دوبارہ کہا گیا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، آپ غور سے سنیے، توجہ کیجیے کہ جب ایک پکارنے والا پکار لگائے گا، اور یہ پکار کون سی ہے؟ یہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا ہے، جس دن ہر شخص اپنی قبر سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف چلنا شروع کرے۔ فرمایا آپ غور کے ساتھ سنیے، جب پکارنے والا پکارے گا من مکان قریب، اور وہ کوئی بہت دور سے آنے والی آواز نہیں ہوگی، ہر شخص کو بڑے قریب سے پکارا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ توجہ رکھیے، ابھی آپ کو آواز دی جائے گی، تو انسان متوجہ ہو کر یکسو ہو کر اس جانب اپنے تمام حواس لگا دیتا ہے کہ کہیں مجھے میں اس پکار سے اس بلاوے سے غافل نہ ہو جاؤں۔ جیسے ہم کبھی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے اس کے لیے متوجہ رہتے ہیں، تو ہر وقت کان کھڑے رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ہے وسط میں، آپ اپنے کان کھڑے رکھیے، غفلت میں نہ چلے جائیے، اس لیے کہ جب پکارنے والا پکارے گا یسمعون الصیحۃ بالحق، ہر شخص اس چیخ کو حق کے ساتھ سنے گا۔ حق کے ساتھ کا معنی مفسرین فرماتے ہیں یہ مبنی بر حقیقت بات ہے، کوئی مجازی بات نہیں۔ اللہ فرما رہے قبر کے اندر
جبکہ انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، وہ مٹی میں مل چکا ہوگا، اس کا جسم ختم ہو چکا ہوگا، لیکن حدیث کے مطابق اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک آخری کونا جس جگہ زمین میں پڑا ہوگا، وہاں سے اللہ رب العزت نے اس کو جسم کو دوبارہ اگا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیخ حقیقی سنوانی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا ذالک یوم الخروج، یہ وہ دن ہوگا جو باہر نکلنے کا دن۔ اور کیسے باہر نکلیں گے؟ انا نحن نحیی ونمیت، اس لیے کہ ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت سے ہمکنار کرنے والے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کفار کا یہی اعتراض تھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ جسم ختم ہو گیا، انسان گل سڑ گیا، تو فرمایا نحن نحیی ونمیت، موت سے پہلے زندگی کا تذکرہ اس لیے ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والے بھی تو ہم تھے۔ جب کچھ نہیں تھا تو تمہیں پیدا کر دیا، اب تو تمہاری باقیات کچھ نہ کچھ موجود ہیں، وہاں سے ہم دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یاد رکھو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا۔ اور کیسے آنا ہے؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، زمین ان کے اوپر ایسے پھٹے گی، باقاعدہ لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ ایسا نہیں کہ کہیں اللہ رب العزت آسمان سے جو ہے وہ اتاریں گے، یا جسم نہیں ہوگا، یہ روحانی طور پر ہو رہا ہوگا۔ اسی زمین سے اللہ رب العزت نے دوبارہ نکالنا ہے، یہ زمین پھٹے گی، ہر شخص وہاں سے نکلے گا سراعا، بڑی جلد بازی میں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے کأنہم جراد منتشر، ہر شخص ایک جانب کو چلتا چلا جائے گا۔ یہ منظر ایسے ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ٹڈیاں فصلوں پر حملہ کرتی ہیں تو وہ ایک جانب کو ایک ہی رخ پر بے تکان چلی جاتی، منتشر ہوئی ہوئی، ایسے زمین میں پھیلی ہوئی، تو ہر شخص قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیز تیز توڑا جاتا ہو۔ اور کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اس طرح قبر سے نکلے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتا، لباس بھی نہیں ہوگا، غیر مختون، خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول مرد عورتیں بے لباس ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا اس وقت ہر کسی کو جو پریشانی لاحق ہوگی وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوگی کہ انسان کی توجہ اس جانب جائے کہ میں دائیں بائیں دیکھوں کہ کون لباس پہنے ہے اور کون بے لباس۔ بھولا ہوا ہوگا اس وقت یہ سب، ایک ہی فکر ہوگی آج میرا کیا بنے گا، آج کیا ہوگا۔ ذالک حشر علینا یسیر، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنی مخلوق، اربوں کی تعداد اور کھربوں چلے گئے، پتہ نہیں قیامت تک کتنے ہوں گے، ان سب کو اللہ کیسے اکٹھا کر لے گا۔ حشر علینا یسیر، ہمارے لیے بڑا آسان، ایک اللہ کا حکم، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون، صرف کہتا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہر شخص دوڑتا ہوا اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور اس دن جب پیشی ہونی ہے تو انسان کو احساس ہوگا کہ پیشی ہوتی کیا۔ دنیا میں کسی سے جرم ہو جائے اور اس کی عدالت میں پیشی ہو تو کتنے حواس تو اس کے معطل ہو جاتے۔ جس دن رب کائنات کے سامنے پیشی ہوگی اس دن ہر شخص کانپے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال بیان کیے، کچھ لوگوں کی پریشانی سے، غم سے ایسی کیفیت ہوگی کہ آپ نے فرمایا ان کے کلیجے منہ کو آتے ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر لوگ پسینوں میں ڈوبے چلے جاتے ہوں، اپنے اپنے اعمال سے جو
جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، جس طرح انسان کبھی سخت دنیا میں پریشان ہوتا ہے، ایک دم ٹھنڈے پسینے آنے لگ جاتے، ایسے پسینے، فرمایا کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کو اپنے ہی پسینے کی لگام لگی ہوگی، یہاں تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں، اس قدر پریشان۔ اور انتظار، اور طویل انتظار، سب لوگ کھڑے ہیں، حشر کا میدان ہے، اور اس دن مجھے اور آپ کو بھی انتظار کرنا۔ آج معمولی انتظار بڑا مشکل لگتا، کسی لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے بڑا مشکل لگتا۔ یقین مانیے یہ انتظار بڑی عجیب شے ہے۔ روزانہ دفتر جاتے ہوئے یہ سرینا چوک کے سامنے نا ایک رش ہوتا، جو لوگ اس جانب کو جاتے ہیں شاہراہ دستور، ان کو اندازہ ہے کہ کتنا طویل انتظار کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک گاڑی گزرتی ہے چیکنگ کے بعد، بڑی کوفت ہوتی، اور روزانہ اس بات کا خیال آتا ہے کہ حشر کے دن کا انتظار بھی ہوگا، اور پریشانی کے ساتھ، خوف کے ساتھ جو لوگ وہ انتظار کریں گے ان کے لیے تو عذابناک ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اپنے مومن بندوں کا یہ وصف بیان کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے اس دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ اس حشر کے میدان میں بھی بڑی عزتوں سے نوازے گا، ان کا اکرام ہوگا، عرش کے سائے میں جگہ مل رہی ہوگی۔ کون ہے؟ بڑا ہی منصف قسم کا حکمران تھا، عدل و انصاف کرنے والا۔ کون ہے؟ اللہ کی گھروں کے اندر آ کر بیٹھنے والا، ان کو آباد کرنے والا، اس کا دل مسجد میں ہی معلق رہتا تھا۔ کون ہے؟ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے والا، اس طرح یاد کرنے والا کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کا نام زبان پر آتا ہے، اپنے رب کی محبت سے اس کی آنکھیں ہلکی ہلکی بھیگ جاتی، آنکھوں سے تھوڑے تھوڑے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند ہے، آج کے دن اس کا اکرام ہوگا۔ کون ہے؟ چھپ چھپ کر صدقہ کرنے والا، کہ اس طرح صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے جو خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلتا کہ کون کر گیا، وصول کرنے والے کو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کون یہ خیر کا کام کر گیا۔ کون ہے؟ اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنے والا، ملتا ہے تو اللہ کی خاطر ملتا ہے، جدا ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر جدا ہوتا ہے، اس کا تعلق، اس کا معیار دوستی کا، الفت کا، محبت کا سوائے اللہ کی ذات کے اور کچھ نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی دنیا داری نہیں، اور بسا اوقات تو شاید ملاقات بھی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے دوسرے کونوں میں بستے ہیں، شاید وہ ہمیں نہیں جانتے، لیکن ہم ان سے اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں، اور ہمارے گمان کے مطابق اللہ والے۔ کتنے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ایسا علم کا خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ کی قسم جب جب ان کی لکھی تحریر انسان پڑھتا ہے، اپنے دل کے اندر ایمان کی ایسی حرارت محسوس ہوتی ہے، بے ساختہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں، یا اللہ اپنے اس بندے کے حال پر بے تحاشا رحم فرمانا، اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانا، کیا خزانہ ہمارے لیے چھوڑ کے گیا ہے۔ جس وقت دنیا میں چلتا ہوگا تو کیسا بندہ ہوگا، جس کی تحریر صدیوں کے بعد اتنی حرارت رکھتی ہے، وہ جب خود ارد گرد لوگوں کو اپنی زبان سے بات سمجھاتا ہوگا تو کیا ہی اس کے اندر جو ہے نا ایک لذت ہوگی، ایک ذائقہ ہوگا۔ کتنے ہیں جو دلوں میں بستے، یہ بے لوث محبتیں اللہ کے عرش کے نیچے قیامت کے روز سائے کے اندر اکرام کے ساتھ جگہ دلوائیں۔ کون ہے؟ دنیا جب بدمستی میں ہے، جب سرشاری میں ہے، بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہی ہے، اور بے حیا ہو جانا، غیرت کو سلا دینا، برہنہ ہو جانا، یہ ماڈرن ہونے کی علامات بن گئے ہیں۔
ایسے میں بھی اس کو ایک نسب والی حسین و جمیل خاتون گناہ کی دعوت دیتی ہے اور یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے تمام تر وسائل کے باوجود حرام کی جانب نہ جانے والا، اللہ نے اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرما۔ کون ہے ایسے ممبروں پر جو نور کے ہیں؟ واللہ ان لوجوہہم لنور، اللہ کے رسول قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء، ایسے نورانی ممبروں پر ہوں گے کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے اوپر رشک کریں گے۔ کون ہیں؟ دنیا کے اندر بغیر کسی غرض کے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے، تعلق نبھانے والے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ کیا قیمتی لوگ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہے، اس کے برعکس بھی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ ان کی بڑی تفصیل کتاب و سنت میں بیان ہوئی۔ ہر کافر، دین سے بغض رکھنے والا، دینداروں سے بغض رکھنے والا، دلوں میں نفرتیں پالنے والا، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والا، وراثتیں نگل جانے والا، قتل و غارت کری کرنے والا، بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کو مسلمان معاشروں کے اندر فروغ دینے والا، ان کا ابلاغ کرنے والا، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا، متکبر، اللہ رب العزت کے احکامات کو سننے کے باوجود اپنے لیے ناقابل عمل تصور کرتے ہوئے ان سے رخ موڑنے والا، یہ سارے ردی قسم کے، بیکار قسم کے لوگ جن کو دنیا نے آج سر پر بڑا چڑھا رکھا ہے، فرمایا بڑی پریشانی میں ہوں گے، بڑے غم میں ہوں گے۔ ان میں سے بعض کی حالت تو یہ ہوگی، ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کو چونٹیوں کی صورت میں جو ہے اتنی بے حیثیت جسمانی صورت میں قیامت کے روز اس حشر کے میدان کے اندر اٹھائے گا۔ یہ لوگوں کے قدموں کے نیچے روندے جائیں گے، رولے جائیں گے کہ دنیا میں بڑے اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، آج اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر۔ وہاں فیصلے ہونے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین ایک دوسرے سے ٹکرا کر اس طرح ریزہ ریزہ کر کے سیدھی کر دی جائے گی۔ وجاء ربک، اور وہ مرحلہ بھی آ جائے گا جب آپ کا رب اپنی تمام تر عظمت اور شان کے ساتھ میدان حشر میں جلوہ افروز ہو۔ وجاء ربک، اللہ اکبر۔ اس وجاء ربک کے اندر جتنا اللہ کا جلال ہے نا، خدا کی قسم ہمیں سمجھ آ جائے رونگٹے ہل جاتے ہیں انسان۔ وجاء ربک، وجاء ربک، آپ کا رب اپنی عظمت اور شان کے مطابق میدان حشر میں تشریف لا چکا۔ والملک صفا صفا، فرشتے کتار اندر کتار مؤدب ہو کر رب کے حضور ایسے خاموش مؤدب کھڑے ہیں، اتنی خاموشی ہے فلا تسمع الا ہمسا، کسی کو جرت نہیں ہے آج زبان سے کچھ کہہ سکے۔ سانسوں کی آمد و رفت یہ اتنی مخلوق کی سوائے اس ہمس کے کچھ اور سنائی نہیں دیکھ۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور آج کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اور کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے، 1.5 ارب کے قریب فرشتہ بنتا ہے۔ فرشتہ اس کو تھامے ہوئے گھسیٹ کر لائے گا۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسے لگے گا کہ جوش سے، غصے سے وہ پھٹ پڑے گی، لوگوں کے اوپر آن پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج خزنتها سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب لوگ جوک در جوک حساب کر کے
فوج در فوج اس جہنم کے اندر بھرے جائیں گے، بلک کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وہاں کھڑے دروغے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ یہ آیات پڑھ پڑھ کے سنائی نہیں تھی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، کوئی ایسا موقع نہیں آنا۔ دوسری جگہ پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کیا ہو گیا آج اس جہنم کے اندر کیسے آنا ہوا، کیسے پہنچنا ہوا؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ لم نک من المصلین، پہلی بات ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، ہمیں لگتا تھا نماز مولویوں کا کام، بیکار قسم کا کام، اتنی مصروفیت، اتنا کاروبار، اتنا دنیاوی جھنجٹ معاملات، اس میں اٹھ کے مسجد جائیں۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، ہم ٹھٹھا مارنے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم نے زندگی کو ایک کھیل تماشا سمجھا تھا، دین کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے قانون کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور سمجھتے تھے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم اس دن کے جھٹلانے والے تھے۔ تو اس دن ان کو کسی سفارش کرنے والی کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے، اس لیے یہ دن آنا ہے۔ فرمایا یہ بڑے دوڑتے دوڑتے آئیں گے ہمارے پاس اس دن، تو آپ کیا کیجئے، نحن اعلم بما یقولون، جو یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم سب کو جانتے۔ بسا اوقات ایک مومن بندہ کفار کے منہ سے نکلنے والے پروپیگنڈے سے تنگ بھی ہو جاتا، اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو یہ کہتے رہنے دیجیے۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی مسلط نہیں کیے گئے کہ لازماً آپ نے ان کو دین پر لا کر چھوڑنا۔ دوسری جگہ فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمے تو کھلے انداز میں ابلاغ کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں، آپ صرف ایک کام کیجئے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے اسے جو میری اس عذاب سے، میرے اس پکڑ سے، عقاب سے ڈرنے والا ہوں، جس کو یہ یقین ہے کہ میں شتر بے مہار نہیں بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، میرا پیدا کرنے والا بھی ہے اور میرا حساب لینے والا بھی۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخری چند منٹ میں کچھ ضروری گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وطن عزیز پاکستان میں جو صورتحال جاری اور ساری ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی، شہداء کی تکریم، اور اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مسلسل ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ تھوڑی سی ہٹ کر ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کی عادت نہیں ہے کہ جو تھوڑی سی ہٹ کر بات کرے، پاپولر نیریٹو سے ہٹ کر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرے، اس بات کو قابل اعتنا سمجھا جائے، یہ ہمارے ہاں عادت نہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ حالات تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر اپنے بھائیوں ساتھیوں سے مشورہ کروں نا کہ میں کچھ یہ بات کہنے لگا ہوں تو وہ منع کرتے ہیں کہ یہ باتیں نہ کریں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کے بچے نہیں ہیں، ساری اصلاح کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں بھی پتہ چلتی رہتی،
اور یہ کہنا کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا، یہ بھی غلط ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ ہماری اولاد بھی ہے، اس کی خیر خواہی، اپنے گھر والوں کی خیر خواہی، اپنی خیر خواہی، یہ بھی انسان کو عقل سے پیدل نہیں ہو جانا چاہیے۔ لیکن واللہ اس سب کے باوجود آپ کی خیر خواہی، اس قوم کی خیر خواہی، اس امت کی خیر خواہی اور حق بات کہنا، یہ میری وہ ذمہ داری ہے جو اس منبر نے مجھے دی ہے، اور اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ساری مذہبی جماعتوں کو بغیر استثناء کے آپ نے ستائش پر لگا ہی دیا ہے، سارے کر بھی رہے ہیں ستائش۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم حقیقی ستائش کریں۔ ابھی تو کچھ ملاوٹ والی ستائش، کچھ نہیں، کافی ساری ملاوٹ والی ستائش۔ اللہ آسانی پیدا کر دے۔ اس ضمن میں چند بڑی اصولی باتیں بالکل مختصر میں، کیونکہ وقت تو پورا ہو گیا ہے، لیکن بڑا اہم بات ہے تو اس لیے میں آپ کے ضمن گوش گزار کرنا ضروری سمجھ۔ اور مجھے پتا ہے ڈائری لکھنے والے بہت سارے احباب ہمارے یہاں پر موجود ہیں۔ میری ایک گزارش ہے ڈائری لکھنے والے بھائیوں سے، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اخلاص کے ساتھ لکھنا، جو لفظ کہوں وہی لکھنا۔ اور میرے لیے کسی نرم گوشے کی سوال نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے آپ کے اوپر بھی کہ آپ صحیح بات اوپر تک پہنچائیں۔ تو جو کہنے لگا ہوں پوائنٹس کی صورت میں کہوں گا، اسی طرح لکھنا۔ نمبر 1، اس قوم نے اپنی افواج کو ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھایا، کبھی مایوس نہیں کیا۔ آپ اگر یہ کہیں کہ قربانیاں صرف آپ نے دی ہیں اور قوم نے نہیں دی تو بڑی زیادتی ہوگی۔ آپ ہماری فوج ہیں، ادارے ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ کی قربانیوں کا احساس ہے، اور ہم اس کے معترف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی قوم کی قربانیوں کا معترف ہونا چاہیے۔ یوم شہداء ہے، تمام شہداء کی تکریم ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اس کے لیے جس نے جان دی ہے اس نے اسلام کے لیے جان دی۔ روڈوں پر شہداء کی تصویریں لگی ہیں، کچھ تصویریں بغیر وردی والے شہداء کی بھی لگاتے تو ہمیں احساس ہوتا ہم بھی اس شہادت میں آپ کے ساتھ شامل، اچھی بات ہوتی۔ دوسری بات، قوم کو ایک مرتبہ بتائیں کہ کون غدار ہے اور کون نہیں۔ کہ ہر 10 سال 15 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 3 سال کے بعد غداری والا سرٹیفکیٹ کسی اور کی کورٹ میں چلا جاتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف رہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ساتھ ہوں۔ آپ کہتے ایسے کرو، ہم کہتے ایسے کرتے ہیں، تھوڑی دن کے بعد پتہ لگتا ہے نہیں ایسے نہیں کرنا تھا، ایسے کرنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہاں آپ جاتے ہیں، اب گھروں کے اندر تقسیم شروع ہو گئی ہے، والد صاحب کہتے ہیں جی اس طرف جاؤ، یہ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا زیادہ صحیح ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں جی ہمیں تو 5th جنریشن میں یہ بتایا وار فیئر میں کہ یہ زیادہ صحیح، قوم کا ہیرو یہ تھا، مسلم امت کا لیڈر یہ تھا، تھوڑے دن کے بعد پتہ چلتا ہے تو وہ تو چور ہو چکا تھا، وہ تو ڈاکو تھا، وہ تو غدار تھا۔ تو بھائی ایک مرتبہ کوئی فیصلہ کر لیں، بڑی دفعہ آپ کو موقع بھی ملا ہے 8 10 12 سال کا بھی، اس میں ہی کوئی فیصلہ کر لیتے۔ یہ بندر بانٹ تیتر بٹیر ادھر ادھر کرنا، یہ کب تک چلائیں گے؟ اس طرح نہیں چلے گا۔ باوجود اس کے سب کو پتا ہے، اور میں وضاحت کرتا ہوں کہ مجھے جو ابھی پی ٹی آئی کا طرز عمل تھا، ان کی حکومت کا جو طرز عمل تھا، خان صاحب کی جو اپنی پرسنالٹی ہے، قطعاً نہیں پسند، قطعاً نہیں پسند، اور اس کی بڑی ٹھوس دلائل ہیں میرے پاس۔ لیکن چونکہ یہ فورم ایسا نہیں، یہ ممبر ایسا نہیں کہ میں اس پر دلائل دے کر آپ کو قائل کروں یا آپ مجھے قائل کریں۔ ہر کسی کو اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق آزادی حاصل ہے۔
آپ کو اگر وہ پسند ہے، مجھے نہیں پسند، مجھے فلاں پسند ہے، آپ کو نہیں پسند ہوگا، مجھے بھی برداشت کرنا چاہیے، آپ کو نہیں پسند، آپ کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اور ہمارے سپہ سالار صاحب نے کہا ہے کہ جنہوں نے یہ سب کیا ہے ایسے مجرموں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، بالکل معاف نہ کریں۔ جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور تمام قومی جو ادارے ہیں یہ یقیناً بڑے مقدس ہیں، اور ان پر حملہ ہونا، بلوائی بن جانا، توڑ پھوڑ کرنا، جلانا گھرانا، ہم ہر اس کے کسی طور پر حق میں نہیں۔ آئین کا بھی کوئی تقدس ہے جس کے تحت میں اور آپ اپنی باؤنڈریز طے کرتے ہیں؟ اس کو پامال کرنے والوں کے لیے بھی کوئی سزا ہونی چاہیے۔ یہ سادہ سا سوال ہے، ہاں نہ میں جواب آپ خود دیجئے۔ سزائیں سب کو ملنی چاہیے۔ اگر صرف سویلینز کو ملیں گی اور باقیوں کو نہیں ملیں گی تو ہمارا سوال تو بنتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ جو انٹرنیشنل گیمیں ہیں نا، یہ یقیناً گیمیں ہیں اور ہر کسی کے اس میں اپنے مفاد ہیں۔ خدا کے لیے ان سارے بیرونی مفادات میں اس قوم کے مفاد کو بھی کہیں سوچیے۔ یہ قوم ہے تو آپ ہیں، سر ہے تو ٹوپی رکھیں گے۔ قوم کی حالت کہاں ہو گئی، کیا ہو گئی، معاشی حالات کہاں پہنچ گئے، اس کے اندر جو ہمارے قصور ہیں، پہلے بڑی دفعہ اس پر بات کر چکے ہیں، میں آج اس پر نہیں بات کرنا چاہتا۔ آج سوال ہے ارباب اختیار کا۔ ستائشیں سننے سے، ریلیوں کے اندر تقریریں سننے سے، اور فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی نے بھی ہمارے حق میں ریلی نکالی، وہ رپورٹیں جمع کرنے سے آپ کی فائلیں ضرور بھر جائیں اور سب اچھا کی رپورٹ بھی مل جائے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ناسور کے اوپر ایک اور لیپا پوتی اور پٹی کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا را اصلی اقدامات کی طرف آئی، اور وہ دو ہی ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے وفا کرتے ہوئے جس نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس نظریے کے ساتھ مخلص ہو جائے۔ نمبر 2، وطن عزیز پاکستان کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اقدامات اٹھائیے۔ آپ یہ 2 کام کر لیں، واللہ کسی پارٹی کو کسی ریلی نکالنے کے لیے اور کسی آپ کی ستائش کرنے کے لیے آپ کو نہیں کہنا پڑے گا۔ اس ممبر سے، ہر دل سے آپ کے لیے ستائش خود نکلے گی۔ یہ قوم اب بھی آپ کے ساتھ ہے، اب بھی منتظر ہے۔ وہ کون سا مسیحا ہوگا جو خیر کا یہ کام کر کے اس قوم کا حقیقی لیڈر بنے گا؟ ہم دعا گو ہیں، اللہ کرے آپ ہی ہوں وہ۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے آپ ہی ہوں وہ، لیکن خدا را اس طرف توجہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ